لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. محترم حاضرین اور ناظرین کرام، گزشتہ کئی درسوں میں ہم لوگوں نے حج سے متعلق مشہور حدیث جس کو روایت کرنے والے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس حدیث کو ہم لوگوں نے سنا ہے اور اس حدیث کو ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی. اسی حدیث کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے گئے تو 9 تاریخ کو یعنی 9 ذی الحجہ کو، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، 9 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں خطبہ دیا، اور اس وقت سے آج تک عرفہ کا خطبہ دیا جاتا ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ نہایت اہم تھا، بہت ہی شاندار خطبہ تھا، جس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم چیزوں کو بیان کیا. ہم سارے خطبے کو اس درس میں یا ایک درس میں یا مختصر درس میں ہم ذکر نہیں کر سکتے، یا ایک تفصیل سے ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم کی روایت میں خطبے کے جس حصے کو بیان کیا ہے، صرف ہم اسی حصے کو بیان کر کے آج کا درس ختم کریں گے. میرے بھائیوں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حتی اذا زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت له، کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جب سورج ڈھل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری اونٹنی ہے جس کا نام قصوہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو اونٹنی تھی اس کا نام قصوہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس اونٹنی پر پالان باندھا جائے، اس اونٹنی پہ پالان باندھا جائے. چنانچہ اس اونٹنی پر پالان باندھا گیا. فَأَتَابَتْنَ الْوَادِي، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہو کر وادی عرفہ کے درمیان آئے. عرفہ کا میدان بہت بڑا ہے، عرفہ کا میدان بہت بڑا. آپ اندازہ لگائیے، جتنے بھی حاجی جاتے ہیں پوری دنیا سے تقریباً 20 لاکھ، تقریباً مان لیجئے ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ حجاج کرام گویا ہر سال، ان سال بھی تقریباً 20 سال یا اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے کیا حج کریں گے، اور 20 لاکھ حاجی عرفہ میں جمع ہوتے ہیں ایک وقت. اور جو آدمی عرفہ میں 9 تاریخ کو حاضر نہیں ہوگا اس کا حج نہیں ہو سکتا. اس لیے تمام حاجی کے لیے ضروری ہے کہ عرفہ میں وہ آئے اور سورج غروب ہونے تک عرفہ میں رکا رہے، تب جا کے اس کا حج ہوگا. اگر وہ کوئی آدمی ایسا ہے، کوئی ایسا حاجی ہے جو حج کرنے گیا لیکن عرفہ کے میدان میں وہ حاضر نہیں ہوا تو اس کا حج نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی آدمی عرفہ کے میدان میں گیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل کے بھاگ آیا تو پھر کیا ہے، اس کا بھی کیا ہے، حج نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض اہل علم کے بقول اس کے اوپر فدیہ لازم ہوتا ہے کہ وہ جرمانہ ادا کرے گا. فدیہ وہ دے گا، اور فدیے میں ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہاں جو مکہ کے جو غربا اور فقراء ہوتے ہیں ان کے مابین اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. خیر، تو کہتے ہیں فَأَتَابَتْنَ الْوَادِي، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر وادی عرفہ کے درمیان آئے. فَخَطَبَ النَّاسَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا شاندار خطبہ دیا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا حج تھا کہ اس کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا، دوبارہ حج کا موقع نہیں ملا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ایسی باتیں بیان کی جیسے ایک آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اہم باتوں کو بیان کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں اہم چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والے ہم مسلمانوں کو بتلایا. کہتے ہیں فخطب الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا. وقال، اور دوران خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم. سب سے اہم بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ یہ بتلائی
کہ اے مسلمانوں سنو، تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے اوپر حرام ہے، تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے اوپر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا دن حرام ہے، فی شہرکم ھذا کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا دن حرام ہے، فی شہرکم ھذا، اس مہینے میں حرام ہے، وفی بلدکم ھذا، اور اس شہر میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ناحق کسی کو قتل نہ کرے، کوئی آدمی ناحق کسی کا خون نہ بہائے، وَأَمْوَالُكُمْ، کوئی آدمی کسی کا ناحق مال نہ لے۔ آج دیکھیے مسلمانوں میں کیا ہے، معمولی بات پر فلاں آدمی فلاں کا خون کرتا ہے، فلاں آدمی فلاں کا مرڈر کرتا ہے۔ نہیں، اسلام انسانیت کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن میں یہ آیا کہ اگر کوئی آدمی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، گویا وہ آدمی سارے انسانوں کو مار ڈالتا ہے۔ تو خون ریزی اسلام میں حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بلا توبہ کے مر جائے تو پھر ایسے آدمی کا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا عرفہ کے مقام پر، اس میں یہ بات بتائی کہ تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے اوپر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن حرام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ بھی حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، حرام مہینوں میں سے محترم مہینہ ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ۔ اور کہتے ہیں فی شہرکم، اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ ہے اس کا ایک احترام ہے، اس کا ایک تقدس ہے۔ ایک آدمی عام جگہ پہ کسی کو قتل کرے اور ایک آدمی مکہ میں کسی کو قتل کرے، دونوں میں سب سے زیادہ گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ کہ ایک آدمی مکہ میں رہ کر، ایسی پاک سرزمین پر رہ کر، مقدس مقام پہ رہ کر کسی کا قتل کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو گناہ اس مہینے میں قتل کرنے کا ہے وہی کیا ہے، گویا آپ اگر کسی کا قتل کرتے، ناحق خون بہاتے، کسی کے مال کو ناحق لیتے۔ آج لوگ بہت آسانی سے کسی کے مال کو پر غصب کر لیتے ہیں، کسی کے مال کو ناحق چھین لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ گویا دو باتوں سے منع کیا گیا یہاں پہ کہ ناحق خون ریزی نہیں کرنی ہے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے، اس کی جان نہیں مارنی ہے، اور ناحق کسی کا مال نہیں لینا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو میرے صحابہ کہ جاہلیت کی، یعنی زمانے جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کی تمام چیزوں کو میں نے اپنے پاؤں سے روٹ ڈالا۔ زمانے جاہلیت میں جو چیزیں بھی تھیں اس کو میں آج کے دن میں اپنے پاؤں سے روٹ ڈالا۔ کہتے ہیں وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اسلام سے پہلے کسی نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے تو اب اس کا انتقام نہیں لے سکتا، اس کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ کہا کہ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، کہ زمانے جاہلیت کے خون کا جو انتقام ہے اس کو بھی میں آج ختم کرتا ہوں، میں آج معاف کرتا ہوں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیعۃ ابن الحارث۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا خون زمانے جاہلیت کا جو میں معاف کرتا ہوں اپنے خونوں میں سے وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، اور ربیعہ بن حارث کے ایک چھوٹے بیٹے تھے، یعنی دودھ پیتا ہوا بچہ، جس کو قبیلہ حذیل کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ اسلام سے پہلے یہ باتیں کب کی ہیں؟ اسلام سے پہلے جو جس کو چاہتا تھا مار ڈالتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آج کے بعد کوئی کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا، اور زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کا کوئی آدمی بدلہ بھی انتقام بھی نہیں لے سکتا ہے۔ اور سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں، میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں کہ میرے خاندان میں ربیعہ بن حارث کا جو دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، جو بنی سعد کے اندر دودھ پی رہا تھا، اس کو حذیل کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا، ناحق قتل کر دیا تھا، لیکن میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوران تقریر وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، کہ اسلام سے پہلے جو سودی کاروبار ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے نا گاؤں سماج میں، لوگ کیا ہے دھڑلے سے سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، لوگ اس کو حرام نہیں سمجھتے، حالانکہ سود یاد رکھیے حرام ہے، یہ ناجائز ہے،
اور سود کا لینا یا کہ دینا جائز نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ کہ زمانۂ جاہلیت کا جو سود ہے آج اس کو بھی میں ختم کرتا ہوں. وَأَوَّلُ رِبَا أَدْعَوْ مِنْ رِبَانَا اور سب سے پہلا جو سود میں ختم کر رہا ہوں وہ اپنے سودوں میں سے وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. عباس بن عبد المطلب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن اسلام سے پہلے سود لینا دینا یہ سب کیا تھا؟ لوگ اس کو جائز سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آج کے بعد کوئی سودی کاروبار نہیں ہوگا، اور سب سے پہلا جو سود معاف کرتا ہوں میں اپنے خاندان کے سود کو ختم کرتا ہوں جو عباس بن عبد المطلب کا سود تھا. کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ کہ اب جو مال اگر انہوں نے سود پہ دیا ہے تو اب وہ سود کیا ہے نہیں لیں گے، وہ سود ختم کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ کا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ کہ اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں ڈرو، اللہ تعالیٰ عورتوں کے معاملے میں ڈرو. آج عورتوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے، بڑی زیادتی ہوتی ہے، گھر والوں کی طرف سے بھی، گھر کے باہر کے لوگوں کی طرف سے بھی، اور سب سے زیادہ شوہر کی طرف سے. سب سے زیادہ جو عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے یہ مردوں کی طرف سے ہوتا ہے، شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے. ہمیں عورتوں کے معاملے میں ہوش سے کام لینا چاہیے، اور بلا وجہ عورتوں کو زدہ کوب نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے، عورتوں کو گالی گلوچ نہیں دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ کا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ کہ اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ اس لیے کہ تم لوگوں نے اللہ کی امانت کے ساتھ عورتوں کو لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ. یہ عورتیں جو ہمارے اور آپ کے پاس ہیں بیوی کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی امانت میں غلط طریقے سے تصرف نہیں کرنا چاہیے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ کہ اللہ کے کلمے کے ذریعے آپ نے عورتوں کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو آپ نے حلال کیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مردوں سنو، اے شوہروں سنو، تمہارا حق تمہاری بیویوں کے اوپر یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد شوہروں کے جو حقوق ہیں عورتوں کے اوپر، بیویوں کے اوپر، اس کو بھی بیان کیا اور کہا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ کہ اے مردو تمہارا حق تمہاری عورتوں کے اوپر یہ ہے أَلَّا يُطِينَ فُرُوشَكُمْ کہ تمہاری بیویاں تمہارے بستروں پر ایسے آدمی کو آنے نہ دے، تمہارے بستروں پر، تمہارے گھروں میں ایسے آدمی کو آنے نہ دے تَكْرَهُونَهُ جس آدمی کے آنے کو تم ناپسند سمجھتے ہو. یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اگر شوہر یہ ناپسند کرتا ہے کہ فلاں آدمی اس کے گھر آئے، چلا آدمی اس کے گھر آئے، پھر بھی اس کو بلا لیتی ہے، اس کو آنے دیتی ہے، تو گویا بیوی یا کہ عورت اپنے شوہر کے حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے. نہیں، اگر شوہر یہ چاہ رہے ہیں فلاں آدمی نہیں آئے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے آدمی کو اپنے گھر میں آنے نہ دے، ایسے مرد کو اپنے بستر کے اوپر بیٹھنے نہ دے. یہ شوہر کا حق ہے کہ اس کے گھر میں وہی آئے جس کو شوہر چاہتا ہو، جس کو شوہر کیا پسند کرتا ہو، یا آنے کی اجازت دے وہی گھر میں آ سکتا ہے. دوسرے مرد شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آ سکتے ہیں، یا کہ بیوی اگر چاہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی طبیعت کے خلاف لوگوں کو گھر میں نہیں آنے دے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ اللہ کے نبی غیر مبرہین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عورتیں تمہاری مرضی کے خلاف کرتی ہیں، تم فلاں آدمی کو آنے دینا نہیں چاہتے اپنے گھر میں، اور وہ پھر بھی کیا بلا لیتی ہے، تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ تو ایسی صورت میں، خلاف ورزی کی صورت میں اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو معمولی مار سکتا ہے، معمولی پٹائی کر سکتا ہے، لیکن غور کیجئے کہ جو مارے گا وہ بہت ہلکی مار ہوگی، ایسی مار نہ مارے سخت چوٹ، جس سے سخت چوٹ لگ جائے اور اس کے چہرے پر نشان آ جائے، اس کی پیٹھ پہ نشان آ جائے، اس کی کوئی ہڈی توڑ دے. آج بعض ایسے
ایسے کم ظرف قسم کے مرد ہیں اور شوہر ہیں کہ معمولی اگر جھگڑا ہو جائے گا میاں بیوی میں، لڑائی ہو جائے گی تو اتنا مارتے ہیں کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اس کو ڈاکٹر کے یہاں پر جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایسے مرد حضرات اور ایسے شوہر حضرات اچھے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی تمہاری طبیعت کے خلاف کرے تو ادب کے لیے معمولی آپ پٹائی کر سکتے ہیں، لیکن سخت پیٹنا یا بہت تیز مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور شوہروں کے حقوق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کو بتلایا کہ شوہر کے اوپر بیوی کا حق کیا ہے، شوہروں کے اوپر بیویوں کو حقوق کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، کہ ان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے رِزْقُهُنَّ، کہ تم ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ شوہر کے اوپر بیوی کا کھانا پینا ہے، جو کھائے سو کھلائے، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے طریقے سے اس کے کپڑے لتے کا انتظام کرے، اس کے بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کے کپڑے لتے کا انتظام کرنا، یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ شوہر کی ذمے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ کہا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، اے میرے صحابہ سنو، اے مسلمانوں سنو، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جس پر اگر تم لوگ عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتاب اللہ، کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن مجید کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم زندہ رہنا قرآن مجید پر عمل کرتے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم راہ راست سے نہیں بھٹکو گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، کہ تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہ تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے میرے بارے میں؟ تو صحابہ کرام نے کہا نشهد أنك قد بلغت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ذمے امانت لگائی تھی آپ نے اس امانت کی ادائیگی کر دی، وَنَصَحْتَ، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کی خیر خواہی کا فرما دی۔ گویا اس کے بعد کہتے ہیں فقال بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةَ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگلی اٹھائی، شہادت کی انگلی جس کو کہتے ہیں، اس انگلی کو اٹھایا آسمان کی طرف اور پھر لوگ کی طرف اشارہ کیا اور پھر کہا اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں دہرائی۔ میرے بھائیوں، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لمبا چوڑا خطبہ دیا تھا اس کا چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے بلا کسی تشریح کے، بلا کسی تفصیل کے میں نے رکھا ہے۔ اور اس خطبے میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہ کہ ہمیں خود اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، دوسرے کے جان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، ناحق کسی کا خون نہیں بہانا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ یاد رکھیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ناحق کسی کے خون بہانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی کے مال پر دست درازی کرنا، کسی کے مال میں خیانت کرنا، اس میں خرد برد کرنا، چوری چماری ڈکیتی بےایمانی کرنا، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ سود حرام ہے۔